الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. محرم الحرام کی پہلی شب جیسے ہی چاند نظر آتا ہے کوئی کہے یا نہ کہے آپ محسوس کرتے ہیں کہ دلوں میں ایک درد سا شروع ہو گیا ہے. یہ جو چاند ہے اگرچہ مادی طور پر نظر آتا ہے لیکن محرم کا معنوی تعلق اس پورے عالم کے نظام کے ساتھ ہے، پورے عالم کے نظام کے ساتھ، اور اس عالمی نظام میں تکوینی نظام میں ہم بھی شامل ہیں. لہذا ایک سوگ کی کیفیت، درد کی کیفیت، اضطراب کی کیفیت ہر ذی روح کے اندر محرم الحرام کی وجہ سے جیسے ہی چاند نظر آئے باطنی اور معنوی طور پر شروع ہو جاتی ہے. محرم الحرام آپ چاہیں یا نہ چاہیں اپنی حقیقتوں کے ساتھ آتا ہے اور اس عالم پر اپنے اثرات چھوڑ کر جاتا ہے. ہم چونکہ اللہ کی مخلوقات میں باشعور ترین مخلوق ہیں جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، تو اس لیے یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ جو اثرات محرم لے کر آتا ہے اس اثر سے خود فیض حاصل کرو. اگر آپ کے سامنے دریا کا پانی بہ رہا ہے اور ہمارا وجود پاک نہ ہو، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس بہتے ہوئے شفاف زلال اور پاکیزہ پانی سے نہا کر پاک ہو کر اپنے باطن اور اپنے ظاہر کو صاف اور اجلا کیا جائے. لیکن اگر ہم 100 سال کنارے پر کھڑے رہیں، پانی بہتا رہے، ہمارے پاس اختیار بھی ہو اور ہم اس پانی سے خود کو پاک نہ کر سکیں تو پھر پانی تو پانی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے. محرم الحرام ایک ایسا مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ، اور یہ جو ذکر امام حسین علیہ السلام ہے یہ بھی اس حوالے سے تمام اذکار اور عبادتوں کی نسبت ایک بالکل مختلف عبادت ہے.
اپنے اثرات کے اعتبار سے، اپنی تاثیر کے اعتبار سے، دل کو جذب کرنے کے اعتبار سے. ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت ہے. روزہ رکھتے ہیں، عبادت ہے. حج پہ جاتے ہیں، عبادت ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں، عبادت ہے. خمس دیتے ہیں، عبادت ہے. یہ ساری عبادات ہیں. لیکن جو چاشنی، جو لذت، جو معنویت، جو پورے وجود کے ساتھ اس عبادت سے متصل ہو کر اس میں غرق ہونے کی کیفیت عزاداری امام حسین میں ہے، کسی اور عبادت میں نظر نہیں آتی. نماز میں ہونا چاہیے لیکن ہوتا نہیں. حج میں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے 2-4 لمحوں کے لیے ہو، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم نماز روز 5 مرتبہ پڑھتے ہیں. ان نمازوں میں غور کریں کتنی دیر ہماری توجہ نماز کے ان الفاظ اور جس ہستی کے سامنے ہم کھڑے ہیں اس ہستی کی طرف ہوتی ہے. جبکہ جب آپ امام بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں تو بالعموم 99% لوگوں کی پوری توجہ ذکر حسین کی طرف ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کا انتر ہے، نعوذ باللہ، نہیں. امام حسین کے ذکر میں یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے. اور حسین ابن علی کا یہ جو ذکر ہے یہ 61 ہجری کے ایک غیر مترتبہ واقعے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عالم کی تخلیق کے موقع پر جو ارادہ فرمایا دین کے احیاء کے لیے اور تا قیامت انسانوں کے دلوں کے ہر درد کی دوا کے طور پر دین کو شفا بخش نسخہ تجویز کیا. اس ارادے ازلی میں سب سے اہم ترین پوائنٹ حسین ابن علی کی قربانی ہے. امام حسین کی قربانی ایک حادثہ نہیں ہے، اللہ کے اس نظام کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر دین اپنے مطلوبہ ہدف تک پہنچ نہیں سکتا. اور دین کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے اور انسانوں کو دین کی اس مطلبیت سے مستفید کرنے کے لیے جس آب حیات کی ضرورت ہے، اس آب حیات کا نام حب اور عشق حسین ہے. یہ وہ نسخہ ہے جو اللہ نے ہر مریض کے لیے تجویز کیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو اس دروازے پر آئے. لہذا یہ جو ہماری مجالس ہیں، ان مجالس کی معنویت کو سمجھیے اور اس کے نتیجے میں عقل اور شعور کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھیے کہ ہم حقیقتاً اتنی بڑی مجلس اور اتنے بڑے نسخے سے کتنا استفادہ کر پاتے ہیں. یہ جو محرم الحرام ہے، آپ کسی اور مہینے سے اس کا مقایسہ کر لیں. اگر کسی بھی شخصیت کی وفات ہو جائے نا، دنیا سے چلی جائے کوئی شخصیت، تو اس کی وفات جس دن ہوتی ہے اس دن سے غم شروع ہوتا ہے. لیکن امام حسین کا ایسا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کے غم کا آغاز 10 دن پہلے ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے تدریجی طور پر یہ غم بڑھتے 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 اس موقع پر جب حسین ابن علی شہید ہوئے اپنے اس کمال تک پہنچتا ہے کہ انسان اپنی معرفت کے نتیجے میں اس کمال سے کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے. یعنی باقی شخصیات سے بالکل مختلف انداز میں. باقیوں کے غم کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب اس کی جان بدن سے نکل جائے. لیکن امام حسین کے اس غم کی اس معنوی تاثیر سے استفادے کے لیے اللہ نے اہتمام ہی ایسا کیا. 2 دن پہلے ہو جاتا، 10 دن پہلے ہو جاتا، کسی اور تاریخ میں ہو جاتا نہیں. اس دن کی اپنی مطلبیت ہے، ان 10 دنوں کی اپنی مطلبیت ہے، ان 10 راتوں کی اپنی مطلبیت ہے. جن 10 راتوں کا اور دنوں کا تذکرہ آپ کو قرآن کریم میں ملتا ہے، اگر اس کی تفاسیر پر غور کریں، اس کی مختلف علماء نے، مختلف مفسرین نے تفاسیر بیان کی ہے. ان تفاسیر
تفسیر پر ولیال عشر کی تفسیر پڑھیے گا تو بعض مفسرین نے لکھا ہے وہ ولیال عشر یہی 10 راتیں ہیں جن کو ہم محرم الحرام کی 10 راتیں کہتے ہیں. یہ راتیں اسی ان راتوں میں جب آپ امام باڑہ میں تشریف لاتے ہیں تو آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس کے بعد رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. لہٰذا اس کو معمولی نہ سمجھیے, صرف یہ نہ سمجھے کہ آپ نے سیاہ کپڑے پہنے ہیں, یہ نہ سمجھے کہ ایک خاص رسم کا آغاز ہوا ہے. یہ وہ مجلس ہے جہاں پر ہر بدقسمت انسان کی قسمت کی گرہیں کھل جاتی ہیں اور اس کی نگو بختی, اس کی سیاہ تقدیر سفیدی میں اور نورانیت میں تبدیل ہو سکتی ہے. مایوس ترین انسان, مصیبت زدہ ترین انسان کو اگر نجات کا کوئی دروازہ مل سکتا ہے تو وہ آخری دروازہ حسین ابن علی کی مجلس ہے. حسین ابن علی کا یہ گھر ہے, حسین ابن علی کے تذکرے کا وہ ماحول ہے, خود حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات ہے. مایوس ترین انسان کے لیے امید کی وہ کرن جو اس کو اس مایوسی اور تاریکی سے نکال سکتی ہے وہ حسین ابن علی کی ذات ہے. اس لیے یہ یاد رکھیے کہ ان ایام سے بھرپور استفادہ کریں. میں نے بھی قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عقلوں کے دروازے کھولے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی کی تقدیر نہیں بدلتا, اللہ کسی کی قسمت کو تبدیل نہیں کرتا. کون کرتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم, فرد ہو یا قوم, جب تک اس فرد اور قوم کے اندر خود اپنی تقدیر, اپنے مستقبل, اپنی کیفیت بدلنے کا ارادہ پیدا نہ ہو اور اس ارادے کے نتیجے میں وہ فرد اور وہ قوم قدم نہ اٹھائے, اس وقت تک اللہ اس کی تقدیر اور اس کی قسمت کو کبھی تبدیل نہیں کرتا. تو اس لیے اگر اپنے اندر تبدیلی چاہتے ہیں تو قدم اٹھائیں, قسمت میں تبدیلی چاہتے ہیں قدم اٹھائیں, اور جب آپ تبدیلی چاہیں گے تو اس تبدیلی کا جو موضوع ہوگا وہ آپ کی معرفت کی بنیاد پر ہوگا کہ آپ کی معرفت کیا ہے. ایک بچے کی معرفت جتنی ہوگی وہ اس حساب سے اپنی قسمت تبدیل کرنا چاہے گا. ایک 20-22 سال کے جوان کی معرفت جتنی ہوگی وہ اس معرفت کے حساب سے ہی اپنی قسمت تبدیل کرنا چاہے گا. ایک 40 سالہ سنجیدہ انسان کی اپنی معرفت کے نتیجے میں خواہش ہوگی کہ مجھے یہ کرنا ہے, اور ایک 70 سالہ 80 سالہ بوڑھا جس نے اپنی زندگی کی یہ ساری بہاریں گزاری ہے اور اب اس کو زندگی کی تلخ اور شیرین تمام مراحل کا اندازہ ہو چکا ہے, وہ اب اپنے ماضی کی طرف نگاہ اٹھاتے ہوئے یہ محسوس کرے گا کہ مجھے کاش وہ کام میں نہ کرتا, یہ کام کرتا. اب اس کے قسمت کی تبدیلی کا عنوان بالکل بدل چکا ہوگا ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے یہ عرصہ گزارا. ان تمام چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کی معرفت سے, اس کے علم سے, اس کے دانش سے, اس کے تجربے سے. بعض اوقات انسان 70 سال گزارے بغیر, 60 سال گزارے بغیر, 55 سال گزارے بغیر دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہی راہ اپناتا ہے جو وہ 75 سالہ بوڑھا پشیمان ہونے کے بعد اپنانے کی کوشش کرتا ہے. تو کیوں نہ انسان جن ہستیوں کو اپنا امام, اپنا مولا, اپنا آقا, اپنا پیشوا, اپنا راہبر اور اپنا نجات دہندہ سمجھتا ہے, ان کی تعلیمات اور ان کے دامن سے وابستہ ہو کر پہلے دن سے وہی اہداف اپنائے جو اہداف انہوں نے پہلے دن سے ہمارے سامنے رکھے, اور محرم ان اہداف کو زندہ کرنے کا نام ہے. محرم اپنے دامن میں ہر طرح کے موضوعات کو سمیٹتا ہے. محرم سیاسی بھی ہے, ذہن میں رکھیں. محرم عبادی بھی ہے, محرم سماجی بھی ہے, محرم تربیتی بھی ہے, محرم قرآنی بھی ہے, محرم تاریخی بھی ہے, محرم فلسفیانہ
موضوع بھی ہے۔ کربلا کے میدان میں تمام ان پہلوؤں سے آپ کو وہ شاہکار نظر آتے ہیں کہ جس پہلو سے آپ تلاش کرنا چاہیں آپ کو اس پہلو سے جواب ملتا ہے، جس پہلو سے آپ سمجھنا چاہیں اس پہلو سے آپ کو کربلا سے درس بھی ملتا ہے، معرفت بھی ملتی ہے اور روشنی بھی ملتی ہے۔ یہ صرف مسائل کے جملے نہیں ہیں کہ ہم کہیں ششماہ علی اصغر نے مسکرا کر تیر کا استقبال کیا، اگرچہ مصیبت ہے، اگرچہ مسائل میں سے سخت ترین مسائل میں یہ شمار ہوتا ہے، لیکن یہ اس ششماہ کی معرفت اور شعور کا پرچم بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کربلا شعور میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ جب آپ ایک 12 سالہ 13 سالہ ننھے سے نوجوان کی زبان سے حسین ابن علی کے سوال کے جواب میں سنتے ہیں کہ وہ کہتا ہے احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی، کس چیز کے بارے میں؟ موت کے بارے میں۔ کون؟ حضرت عاصم۔ مسائل کے جملے ہیں لیکن مسائل کے جملوں سے قطع نظر اس 12 یا 13 سالہ نوجوان بچے کی معرفت کے اس معراج کی نشاندہی بھی ہے کہ یہ دیکھو کہ اس مکتب کا بچہ کس معرفت کی بلندی پر فائز ہے۔ یہ اسی محرم کا درس ہے، یہ اسی محرم کا پیغام ہے۔ اس لیے جب انسان گھر سے نکلتا ہے اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے تو اس وقت یہ سوچ لے گھر سے نکلتے ہوئے کہ میں کیوں جا رہا ہوں؟ کیا صرف چند آنسو بہا کر اپنی دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارے کے لیے؟ میں وہ بھی مصیبت یہ بھی مصیبت تھوڑا سا رو کے میں اپنے دل کا غم ہلکا کر لوں اور اپنا بوجھ اتار لوں، چونکہ رونے سے غم ہلکا ہوتا ہے، رونے سے بوجھ اترتا ہے۔ نہیں، ہدف یہ نہیں ہے۔ ہدف یہ ہے کہ ان پاکیزہ ترین آنسوں کا مقصد ہمارے سامنے واضح ہو۔ ایک دفعہ آپ اپنی مصیبتوں پر روتے ہیں، مصیبتوں کی وجہ سے آپ کا دل دکھی ہوتا ہے اور اس دکھ کی وجہ سے جب آپ کو کہیں پر رونے کا مقام ملے تو آپ بھائی مار کر روتے ہیں۔ ہم بھی ایسے ہی ایک دفعہ نہیں، مصیبت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس موضوع کی وجہ سے، جو موضوع اتنا بلند ہے، ہدف اتنا بلند ہے جیسے کربلا کا ہے، کہ کربلا کے اس ہدف کی بلندی کی وجہ سے جب انسان حسین کی اس معرفت کے کسی ایک سیڑھی تک پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں، حسین اس سے بہت بلند ہے، حسین کے بچے اس سے بہت بلند ہیں، میں یہاں تک ابھی پہنچا ہوں۔ وہ ایک عام معاشرے کے اندر جب اتنی بڑی شخصیات کے اعمال سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ان کا مقام پیش کیا جاتا ہے اور انسان دیکھتا ہے کہ اپنے دین کی خاطر، اپنے رب کی خاطر جن چیزوں کو انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا ہدف بنا کر اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ان ہستیوں نے کربلا کے میدان میں ششماہ سے لے کر 90 سال کے شخص تک مل کر تمام ان اہداف کو اپنے قدموں کے نیچے رکھا، پامال کیا اور اس ہدف کی طرف گئے جو ہدف انسان کو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کے معراج تک پہنچائے۔ جب آپ اس اعتبار سے اس کارنامے کو دیکھتے ہیں تو آپ کی روح ان شخصیات سے متصل ہوتی ہے۔ جب روح ان شخصیات سے متصل ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان زمین سے اٹھتا ہے، جیسے جیسے زمین سے اٹھتا ہے۔ آپ دیکھیے جہاز میں عام طور پر آپ سفر کرتے ہیں، جب آپ رنوے پر ہوتے ہیں تو ہر عمارت، ہر بلڈنگ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جب جہاز اڑنے لگے کبھی آپ غور کر لیں، آپ کو یہ قریب کی عمارتیں نظر آتی ہیں، دور وہ جو 100 منزلہ عمارتیں وہ بھی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ آپ نیچے ہیں، آپ کے سامنے وہ جو چھوٹی سی چیز ہے وہ بہت بڑی ہے، پیچھے بڑی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ لیکن جیسے جیسے جہاز اڑان بھرے تو آپ یہ جو چھوٹی چیزیں اس کو نیچے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں کہ
نیچے 100 منزلہ 150 منزلہ بڑی بڑی بلڈنگ بڑے بڑے ٹاورز موجود ہیں جو ان چھوٹی چھوٹی بلڈنگز کی وجہ سے میری نگاہوں سے اوجھل تھے، اس لیے کہ میں ان چھوٹی چھوٹی عمارتوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ لیکن جب جہاز آپ کا اس سے بھی زیادہ بلند ہو جائے تو پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ آسمان کی بلندیوں کا پہنچتے ہیں تو وہی 150 منزلہ عمارت جو زمین پر آپ کے لیے بہت بڑا بوجھ اور بہت بڑا ٹاور تھا، اب آپ کو ایک تنکے کی طرح سے دکھائی دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نیچر۔ انسان جتنا نیچے چلا جاتا ہے ہر چیز اس سے بڑی ہو جاتی ہے، اور انسان جتنا اوپر چلا جاتا ہے ہر چیز اس کی نگاہوں میں چھوٹا، ذرہ اور حقیر ہو جاتی ہے، ہر چیز۔ اس لیے کربلا انسان کو اس گہرائی اور گڑے سے نکال کر انسانیت کے معراج تک پہنچانے کا ذریعہ صرف رونا نہیں ہے، صرف اشک بہانا نہیں ہے، بلکہ ہدف میں تبدیلی، زندگی کی مقصدیت میں تبدیلی، روح کی کیفیت میں تبدیلی، عقیدے میں تبدیلی، زندگی کے اہداف کے تعین میں تبدیلی۔ آپ سب مختلف علاقوں سے یہاں پر تشریف لائے، مختلف بیک گراؤنڈ سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، اتنی مشقتیں برداشت کر کے آئے ہیں، لیکن ان مشقتوں کے بعد ہدف کیا ہے؟ ہدف یہی ہوگا کہ وہاں پر جو سختیاں اور مشکلات تھیں یہاں پر اس سے بچیں، اور یہاں پر جو آسانیاں اور اس دنیا کی لذتیں ہیں ان تک پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ اچھا ہدف ہے، ایک مقام تک، ایک مرحلے تک، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہاں پر بھی مرتا ہے، یہاں پر بھی مرتا ہے۔ جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کے بعد اگلا لقمہ نہ وہاں پر کھا سکتا ہے نہ یہاں پر کھا سکتا ہے۔ جب انسان نیند میں مست اور مسحور ہو تو نیند کی اس کیفیت میں نہ وہاں پر نہ یہاں پر اس کو بستر کی نہیں، نیند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پتھر کے فرش پر بھی اس کو نیند آ جاتی ہے۔ تو وہ جو چیزیں ہم نے ہدف بنائی تھیں ان پر غور کریں، وہ اہداف آیا اصلی تھے یا ہماری وہ جو وقتی نگاہ ہے اس میں وہ بڑے اہم ہو گئے، جبکہ کچھ دیر بعد وہی اہداف ہمارے لیے بچوں کا کھیل بن جائیں گے۔ ابھی آپ نے میں نے عرض کیا کہ جب بچہ ہو تو بچے کی زندگی کا ہدف اور ہوتا ہے، بڑے کی زندگی کا ہدف اور ہوتا ہے۔ بچے کو آپ کھلونا دیتے ہیں وہ بہل جاتا ہے، لیکن کسی بڑے کو کھلونا دے کے آپ بہلا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے اس کا شعور زیادہ ہے، لیکن اسی بڑے کی نسبت 25 سال 30 سال کے جوان کی نسبت 80 سالہ 90 سالہ بوڑھے کو آپ محل دے دیں اس سے اس کی تسکین نہیں ہوگی، آپ دنیا کی قیمتی ترین گاڑی دے دیں اس سے اس کی تسکین نہیں ہوگی۔ اس کو اپنے دردوں سے نجات چاہیے، اس کو اپنی ذات کے اندر موجود اس خلفشار اور پریشانی سے نجات چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل میں وہ جو اس کی بنائی ہوئی آرزویں ہیں وہ ہر مرحلے پہ پہلی آرزو ختم ہو جاتی ہے، نئی جنم لیتی ہے، لیکن جب انسان اللہ سے جڑے، حسین ابن علی سے جڑ جائے تو جو ہدف 6 ماہ کا ہوتا ہے وہی ہدف 90 سال کے بوڑھے کا بھی ہوتا ہے۔ یہ کربلا کی تربیت، یہ امام حسین کی تربیت۔ اس لیے یہ جو مجلس ہے بابرکت ترین مجلس ہے، یہ ذہن کرتے بابرکت ترین مجلس ہے، اور اس مجلس سے اگر کوئی اٹھے اور اپنے اندر تبدیلی محسوس نہ کرے تو اس کو جائنماز پر بیٹھ کر مسلسل اس علمیے پر ہونا چاہیے، اس تکلیف پر ہونا چاہیے کہ میں حسین کی مجلس میں گیا اور مجھ پر اثر نہیں ہوا۔ البتہ مجلس اور مجلس میں فرق بھی ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مجلس کون منعقد کر رہا ہے، کن پیسوں سے منعقد کر رہا ہے، حلال اور حرام کا خیال رکھا جا رہا ہے یا نہیں رکھا جا رہا ہے، جو اس مجلس میں جا رہا ہے وہ آداب مجلس کا خیال رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا، جو مجلس امام حسین میں جا رہا ہے وہ صرف چند آنسو بہانے کے لیے جا رہا ہے یا پھر ایک ہدف لے کر جا رہا ہے کہ یہ مجلس میری مقدر اور تقدیر کے فیصلے کرنے میں میری مدد کرے گی اور میرے لیے نئی دنیا کے دریچے کھولے گی۔ یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ مجلس وہ ہے جہاں پر جب انسان آتا ہے تو وہ ہر اس رحمت تک پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے اس مجلس میں۔ اس لیے میں مثال دیتا ہوں، اگر آپ کسی عطار کی دکان میں چلے جائیں اور
20 منٹ بیٹھ جائیں, ٹوٹل 20 منٹ. عطار کون ہے جو عطر بیچتا ہے؟ اگر وہاں پر آپ صرف 20 منٹ بیٹھ جائیں, 20 منٹ بیٹھنے کے بعد آپ نے عطر نہ لگایا ہو, خود کو استعمال نہ کیا ہو, خوشبو نکل آئے باہر, جو بھی آپ کو ملے گا آپ سے اس کو خوشبو محسوس ہوگی ہے. کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ آپ عطار کی دکان میں 20 منٹ بیٹھے تھے, وہ فضا معطر تھی, وہ فضا آپ نے خود لگایا نہیں ہے, خریدا نہیں ہے, استعمال کیا نہیں ہے, لیکن فضا چونکہ معطر تھی, آپ وہاں پر ٹوٹل 20 منٹ بیٹھے, جب آپ نکلے تو وہ عطر کی خوشبو آپ کے پورے وجود سے آ رہی ہے, ہر بندہ اس کو محسوس کر رہا ہے. لیکن یہی انسان اگر چلا جائے کسی گٹر میں 10 منٹ وہاں پر بیٹھ جائے, جب باہر آئے گا تو قریب کے لوگ بھی ناک پر ہاتھ رکھیں گے, نہیں بھی جا کے نہا لو, کپڑے بدل لو, چونکہ تم سے گٹر کی بو آ رہی ہے. کیوں؟ 10 منٹ وہاں پر بیٹھا. حسین کی مجلس نورانی ترین مجلس ہے, خوشبو ترین مجلس ہے. اس لیے جو شخص حسین کی مجلس میں آتا ہے, چاہے یا نہ چاہے اثر لیتا ہے. چاہ کر اثر لے تو نجات کی اس منزل تک پہنچتا ہے, نہ چاہے تو کم از کم وقتی طور پر اس کے دل میں ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے. سلام علیکم محمد والے. ذرا اونچی آواز ہے, پھر سلام دیجیے اور ذرا آگے آئیے, چونکہ پیچھے سے آنے والوں کو جگہ نہیں ملی. ذرا سلام دیجیے محمد. مجلس حسین تقریری نقطوں کی مجلس نہیں ہے. خطابت کلام کی خوبصورتی ضرور ہے, لیکن وہ خطابت ہے جیسے ایک اچھی شاعری ہوتی ہے. اچھی شاعری چند لمحوں کے لیے اپنے الفاظ کے حسن کی وجہ سے سامنے والے کو مسحور کر دیتی ہے, لیکن اس کی معنویت پر کوئی اثر نہیں رکھتی. حسین ابن علی کا ذکر نور ہے. حسین ابن علی کا ذکر آب زمزم کی طرح سے آب زلال اور آب پاکیزہ ہے. جس وجود پر گرے اس کو دھو کر پاک کرنے کا ضرورت ہے. اس لیے مجلس حسین تقریر کا نہیں, تربیت کا ذریعہ ہے. مجلس حسین صرف گیدرنگ نہیں ہے, بلکہ گندگی سے نکلنے کا ذریعہ ہے. اس لیے اس مجلس میں آنے کے لیے شرائط ہے. اس لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں, جب آپ ارادہ کر کے نکلتے ہیں نا کہ آپ گھر سے مجلس حسین کے لیے نکل رہے ہیں, تو اس ارادے کے نتیجے میں جب تک آپ واپس گھر نہیں جاتے, روایات ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا اٹھتا ہوا ہر وہ قدم جو حسین کی طرف ہو, ایک ایک قدم کے نتیجے میں آپ کے ایک گناہ کو ختم کر دیا جاتا ہے اور حسنہ میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ آپ حسین ابن علی کی طرف جا رہے ہیں. حسین ابن علی کی طرف بدن کو جانا چاہیے یا روح کو؟ بدن کو جانا چاہیے یا سوچوں کو؟ بدن کو جانا چاہیے یا انسان کے دل کو؟ کیا کربلا میں شمر نہیں تھا؟ تھا. ابن زیاد کا لشکر نہیں تھا؟ کیا ان کا بدن حسین ابن علی سے قریب تر نہیں تھا؟ خود شمر ابن ذلجوشن جیسا لعین حسین ابن علی علیہ السلام کے سینے اقدس پر چڑھا نہیں تھا؟ تو یہ تو بدن کی قربت تھی. اس بدن کی قربت کی نسبت ہم کتنے دور ہیں, تو کیا اس بدن کی قربت کے نتیجے میں اس کو نجات مل سکتی ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی طرف سفر کا مطلب بدن کی قربت نہیں ہے, روح کی قربت ہے, فکر کی قربت ہے, سوچ کی قربت ہے, دل کی قربت ہے, کہ انسان سفر کرتے 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 اس کی زندگی کا ہر پل حسینی لمحہ
تبدیل ہو جائے. اس کے نتیجے میں جب اٹھے تو یا حسین، بیٹھے تو یا حسین، دل دھڑکے تو یا حسین، اور زبان سے نکلے تو یا حسین. انسان دیکھے تو حسین کی نگاہ سے دیکھے، سنے تو حسین کی نگاہ سے سنے، بولے تو حسین کی نگاہ سے بولے، ارادہ کرے تو حسین کی نگاہ سے ارادہ کرے. یہ دیکھیں اگر حسین ہوتے تو کیا ارادہ کرتے. سوچے نا کہ میری آرزو کیا ہے اور حسین کی آرزو کیا ہے. کیا حسین ابن علی علیہ السلام کی نگاہ میں جو علی اکبر کا مقام ہے اس سے زیادہ ہے ہماری نگاہ میں ہمارے جوان بچوں کا مقام؟ نہیں. کیا ان کی محبت ہماری محبت کی بہت کم ہے؟ نہیں. لیکن جب علی اصغر سے لے کر قاسم سے لے کر علی اکبر تک ان تمام ہستیوں کو حسین ابن علی خود سجا کر موت کے منہ کی طرف سفر پر روانہ کرتے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ یہ میرے لیے دنیا کے عزیز ترین لوگ ضرور آئے، لیکن جب اللہ کی عبودیت اور بندگی کا مرحلہ آئے تو وہ عزیز ترین ہستیاں اللہ کی اس عبودیت کے میدان میں قربان کر دی جائیں گی، اور اللہ کے ارادے کو میں اپنے لیے سب سے پہلا فریضہ سمجھوں گا. امام حسین علیہ السلام نے یہ کیا. اس کی یہ جو مجالس ہے اس کے تقدس اور اثر کی ایک وجہ یہ ہے، آپ علماء نے لکھا ہے اور بہت خوبصورت لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی تمام ہستی بیچ دی، کوئی چیز بچا کر نہیں رکھی، کوئی چیز. آپ غور کریں امام حسین کے پاس کیا کچھ تھا. جو کچھ تھا سب کچھ دیا. یہ جو سب کچھ دیا ہے کچھ بچا کر کے رکھنا نہیں. نہ اولاد، نہ بہنیں، نہ بیٹیاں، نہ بھائی، نہ دوست، نہ خود اپنی جان، نہ صحت، نہ بدن، نہ مال، نہ زر، نہ اپنے لیے آرام، نہ اپنے لیے کوئی آسودگی، کچھ بھی نہیں. ہر سختی کو حسین ابن علی نے سینہ کھول کر قبول کیا ہے. ہر سختی کو، یہ جو ہر سختی کو قبول کرنے کا عمل یہ آسان نہیں ہے، کہنے کو آسان. ہم یہاں پر گرم حال میں موجود ہیں اور تمام سہولتیں موجود ہیں، ایک گھنٹہ بیٹھ کر ہم مجلس سنتے ہیں. جب سنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا. ہاں یہ کام ہے، لیکن جب ہم ان مشکلات اور مصیبتوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ہم محسوس کرتے ہیں نہیں ہم تو جنت میں تھے. اور ان ہستیوں نے جس طرح کی مشکلات میں ان تمام مراحل کو شوق سے قبول کیا ہے، شوق سے، جذبے سے. ایت اللہ شوستری ہے، شیخ جعفر شوستری بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، اور تقریباً 300 سال تقریباً ہو گئے ہوں گے ان کو گزرے ہوئے. تقریباً بہت بڑی شخصیت، معنوی شخصیت. ایک دن ان کی ایک روش تھی کہ وہ فقاہت میں پڑھاتے تھے اور پڑھانے کے بعد کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح سے ذکر حسین کی مجالس میں جا کر مجلس بھی پڑھے. لیکن جب وہ مجلس میں جاتے تھے وہ مجلس ان سے پڑھی نہیں جاتی. کتاب اٹھاتے تھے، عبارت پڑھتے تھے اور اندر گڑتے تھے کہ کاش میں معارف کربلا سنا سکتا ہوں. ایک عرصہ گزر گیا، بڑی دعا کی. امام حسین علیہ السلام نے توسل کیا کہ مولا میں آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے معارف بیان کرنا چاہتا ہوں، مجھ پر اس معرفت کے دروازے آپ کھول دیجیے. رات سوئی، خواب میں دیکھا کہ کربلا برپا ہے اور غالباً عاشور کی شب ہے اور یہ پہنچے ہیں امام حسین کی بارگاہ. امام حسین علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، احترام کیا، لا کر بٹھایا اور پھر فرمایا کہ آؤ بھائی. حضرت حبیب بن مظاہر دوسرے دوستوں کو آئی، بلا کر کہا کہ آج دیکھو ہمارے خیمے میں، ہمارے اس قافلے میں ہمارا مہمان آیا ہے شیخ جعفر. اب پانی نہیں ہے، کھلانے کو کوئی چیز نہیں ہے، تو ہم ان کی خاطر مدارات کیسے کریں، ان کی عزت افزائی کیسے کریں. مہمان ہے، ان کو کچھ تو دینا ہے. کہا تھوڑا سا ستو پڑا ہوا ہے وہ لے آؤ. وہ لے آئے، سامنے رکھا
اور فرمایا کہ شیخ جعفر ان میں سے تھوڑا سا کھا لو، اس کو ہماری طرف سے معذرت کہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں. دیا، انہوں نے چند چمچ اس میں سے نکال کر اپنے منہ میں رکھ لیا اور کھا لیا. خود بیان فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو میں پسینے میں شرابور تھا، رو رہا تھا، لیکن آنکھ کھلنے کے بعد میں نے دیکھا میں کربلا کے وہ اسرار جانتا ہوں جو روئے زمین پر کسی اور کو نہیں معلوم. روئے زمین پر آج ان کی کتاب ہے، انہی اسرار پر مشتمل خصائص حسینی، تقریباً 400 سے 500 صفحوں کی کتاب ہے. آپ دنیا میں کوئی کتاب ایسی ڈھونڈ نہیں سکتے جہاں پر اس طرح کے اسرار، اور وہ بھی صرف کربلا کے واقعے کے حوالے سے جمع ہو. جتنے اسرار، معارف اور راز کربلا کے حوالے سے 500 صفحوں میں اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور عجیب اور غریب نکات موجود ہیں. یہ کہاں سے آیا؟ اس ایک لقمے کی وجہ سے جو حسین بن علی کے اس خیمے میں ستو کا ایک چمچ تھا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخصیت پر اپنے وہ راز کھولے. کربلا ہمارے لیے راز ہے، اپنے معرفت کے لیے نہیں. اہل معرفت کچھ اور کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں. یہی شیخ جعفر حسین بن علی علیہ السلام کے حوالے سے عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عصر عاشور یہ ان اسرار میں سے ہے کہ اگر کسی شخص پر مصیبت آئے، مصیبت بڑھ جائے، تو اس شخص کی مایوسی میں اور اس کی تکلیف میں اور اس کے چہرے کے آثار میں سختی اور درد زیادہ محسوس ہوتا ہے. لیکن حسین بن علی وہ تھے جیسے جیسے مصیبتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، حسین بن علی علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت میں اور ان کے عزم کی بلندی میں اور ان کے حوصلے اور اس شعلے میں مزید اضافہ ہوتا تھا. اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب آخری مراحل پر پہنچے تو لگتا تھا کہ کائنات کا طاقتور ترین انسان سامنے کے ایک ضعیف ترین اور حقیر ترین لشکر کے سامنے پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس شخصیت کا پیچھے بیک گراؤنڈ میں لنک اور تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو، وہ مصیبت میں بھی اور مشکل میں بھی جہاں پر بھی کھڑا ہوتا ہے، اس طاقت کی وجہ سے وہ اس طاقت کا چہرہ اور مظہر بن جاتا ہے. اور حسین بن علی کربلا میں خدا کا چہرہ ہے، خدا کی طاقت کا مظہر ہے، قدرت خدا کا مظہر ہے. اس لیے جہاں ذکر حسین ہو، اس ذکر حسین کی مجلس میں بھی وہ معنویت پیدا ہوتی ہے، وہ معنویت. کل شاید میں اس والے کچھ مزید چیزیں آپ کے حکم میں عرض کر سکوں کہ ان مجالس کا تعلق صرف اس عالم سے نہیں آیا، اس مہینے کا تعلق صرف اس عالم سے نہیں آیا، اس عالم سے ہے. اس لیے یہاں پر اگر آپ کو آنسو ملتے ہیں تو یہ آنسو بھی اس عالم سے ہے جو کہ حسین بن علی پر ہے، کسی اور پر نہیں. آپ اپنے مرحومین کو یاد کر کے رو کر دکھا دیں گے. بہت زیادہ رونا آئے تو پہلے سال روتا ہے آدمی، لیکن 10 سال کے بعد رونا چاہے بھی تو رو نہیں سکتا. حسین بن علی کی ایسی شخصیت ہے کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، اور 1400 سال کے بعد آج بھی جب انسان اس شخصیت کی یاد ذہن میں لاتا ہے، یاد جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، میں دیکھ رہا ہے اور آپ نے محسوس کیا ہوگا، جیسے ہی وہ چاند کی کیفیت انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے، ویسے ویسے اس کا دل بجھ سا جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جاتے ہیں. آسان نہیں ہے یہ کام، آسان نہیں. اور یہ اس کے ارادے کی وجہ سے بھی نہیں ہے، یہ ادھر سے ہے. اس لیے روح جتنی پاکیزہ ہوگی، آنسو ادھر سے اتنے زیادہ عطا ہوں گے. ان آنسو کو شفا سمجھیں، یہ آنسو شفا ہے، یہ آنسو درد کی دوا ہے، یہ آنسو مرض کے لیے دوا ہے. جیسی بھی بیماری ہو، حسین بن علی پر بہنے والے آنسو سے زیادہ دعا اور دوا کی تاثیر کوئی نہیں ہے. حسین پر بہنے والے آنسو سب سے زیادہ مؤثر ہے، سب سے زیادہ. سلام علیکم محمد دعا محمد. تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ رہے ہیں، پیچھے سے آنے والوں کو جگہ کم پڑ رہی ہے. سلوات بھیجتے ہوئے آگے آ رہے ہیں، سلوات بھیجتے ہوئے.
सलवात भेजे, ऊंची आवाज से सलवात भेजे। एक बार फिर सलवात भेजे, ऊंची आवाज से पर मोहम्मद वाले। एक बार फिर ऊंची आवाज से सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आज इसी मौजू को किसी हद तक पहुंचाना चाह रहा हूं ताकि मुख्तलिफ पहलू आपके सामने आए। इमाम हुसैन के जिक्र और उनकी याद में जो भी अमल आप अंजाम देते हैं, अगर आपके उस अमल के पीछे नीयत खालिसाना है, खालिसाना हुसैन का लिए सिर्फ, यकीन जानिए आपकी निगाह में हो सकता है वो अमल छोटा, लेकिन हुसैन की निगाह में छोटा नहीं। हत्ता आप एक चाय पिलाते हैं बाहर, ये जो आप बाहर किसी को शरबत पिलाते हैं, किसी को चाय पिलाते हैं, आपकी निगाह में उस चाय की कितनी कीमत होगी, उस शरबत की कितनी कीमत होगी, लेकिन हुसैन की निगाह में इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। हमारे उस्ताद ने उन्होंने ये वाक़या सुनाया, मेरे लिए वाकई दर्स आमोज हुआ है, दर्स आमोज। कहने लगे एक आलिम थे बहुत बड़े, आतिला उस्मा बहजत की सतह के आलिमों के दोस्तों में से, जाहिर है बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े खुदाशनास, बहुत बड़े फकीर नजर में होते। उन्होंने ये वाक़या सुनाया, हमारे उस्ताद ने उनसे नकल किया। कहने लगे वो कह रहे थे कि मैं नजफ में जहां पर भी जाता था, एक बंदे को देखता था किसी मजलिस में, वो आता था, आके जहां पर चाय बनती थी वहां पर खड़े होकर चाय पीता था, मजलिस में अंदर आके बैठता नहीं। मुझे इब्तिदा में तो महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाद में बुरा लगने लगा, भाई आप आते हैं चाय जरूर पिए, तबरुकात जरूर खाएं, लेकिन मजलिस में आए बैठे क्यों, आप वहीं पर खड़े खड़े चाय पीते हैं, कुछ देर बैठते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। एक अरसे तक मैंने उनको इसी तरह से देखा। फिर वो कहते हैं जब सद्दाम का दौर था तो मैं आ गया, उम्मे हज़रत मासूमा के हरम के सामने गुज़र जद्दा है, गुज़र खान कहते हैं, छोटा सा बाजार है, और वहां पर ज्यादातर इराकी और अरब है। अंदर एक हुसैनिया है, हुसैनिया करबलाई हाल, कहते हैं मैं एक दिन वहां पर मजलिस के लिए गया। जब मैं वहां पर गया तो मैंने उसी बंदे को देखा, यहां पर भी आया हुआ है, जहां पर चाय बच रही है वहीं पर खड़ा चाय अंदर मजलिस में आया है। मेरे दिल के अंदर वो जो कैफियत पहले दिन नजर में पैदा हुई थी वो बरकरार नहीं। कुछ अर्से के बाद मैंने सुना उनका इंतकाल हो गया। तो जब इंतकाल कर मैंने सुना, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। मैंने उसके लिए फातिहा पढ़ा, दुआ की, रात सोया तो उसको मैंने ख्वाब में देखा। मैंने देखा एक बहुत बड़े महल में है। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा कि तुम तो अगरचे इमाम हुसैन की मजलिस में आते थे, लेकिन बाहर से चाय पी के वापस चले जाते थे, तो तुम्हें ये सब कुछ किसने, किस अमल के पादाश में ये तुम्हें अता हुआ, इतना बड़ा महल? कहने लगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ लाए मौत के बाद, और मुझे फरमाया आओ, मेरा हाथ पकड़ा, इस महल में लाके मुझे बिठा दिया और कहा कि कुछ अर्सा तुम यहाँ पर रहोगे, बाद में इससे बड़ी जगह तुम्हें दूंगा, जब तक तुम यहीं पर रहना तो मेरे इमाम हुसैन ही की बरकत से इस महल में हो। कहा किस वजह से? तुम तो सिर्फ चाय पी के निकल जाते थे। उसने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि चाय पीकर निकल जाता है, दुरुस्त है, लेकिन मुझे ये बताओ मैं चाय पीता किसकी था? मैं किसी और की चाय क्यों नहीं पीता था? दुनिया में चाय बांटने वाले कम थोड़ी थे। मैं सिर्फ वहां क्यों जाता था जहां पर इमाम हुसैन के नाम पर चाय बढ़ती है। इमाम हुसैन के नाम पर चाहे कोई काम करने वाला हो या करवाने वाला, इमाम हुसैन के नाम पर अगर इखलास से है तो उसका असर है। इमाम हुसैन के नाम पर हर उठने वाले कदम का अजर इस दुनिया में और उस दुनिया में, आलम माना में और आलम ज़ाहिर में, दोनों में मौजूद है, दोनों में। इसीलिए रिवायात हमें बताती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र अतहर की तरफ रुख करके इंसान जब कहता है अस्सलामु अलल हुसैन या सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, सलाम करे हुसैन इब्न अली की बारगाह। रिवायात बताती है कि बाज़ रिवायात कहते हैं 1000 कबूल शुदा हज से इस सलाम का जवाब अजर ज्यादा है।
1000 قبول شدہ حج سے، چونکہ روایت پرانی ہے، میں صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. 1000 کیوں؟ کسی سے کہا 10 حج، کسی سے کہا 100 حج، کسی سے کہا 1000 حج. یہ فرق اور مراتب کا فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس شخص کی معرفت جتنی ہے اس کو ثواب بھی اتنا ملتا ہے. یہ ثواب کا تعلق اس کی معرفت کے ساتھ. ایک شخص بالکل ابتدائی انسان ہے، سلام کرتا ہے حسین علی کی بارگاہ میں، اس کو 1 حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس کی معرفت زیادہ ہے 10 حج کا ثواب ملے گا. معرفت اس سے زیادہ ہے 100 حج کا ثواب ملے گا، اس سے زیادہ ہے 1000 حج کا ثواب ملے گا. معرفت کی سطح جتنی بلند ہوگی، شناخت کی سطح جتنی بلند ہوگی، انسان حسین ابن علی کے وجود اقدس میں جتنا زیادہ غرق اور گم ہوگا اتنا زیادہ اس کا مرتبہ اور مقام بھی بڑھتا چلا جائے. پھر جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کا ہر عمل حسینی عمل کہلاتا ہے، جب وہ اس کی معرفت کا نتیجہ ہے. ایک عالم کا بیٹا معاشرے میں جب جاتا ہے سنبھل کے چلتا ہے کہ بھئی میری وجہ سے میرے باپ پر حرف نہ آئے. ایک اچھے باکردار انسان کا بیٹا معاشرے میں لوگ اس کو باپ کی وجہ سے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ بھی کوشش کرتا ہے اس کی وجہ سے اپنے باپ پر کوئی حرف نہ آئے، اس کے دامن پر کوئی داغ نہ پڑے. تو ہمارے معاشرے میں ہماری نسبت کیا ہے، ہماری شناخت کیا ہے؟ یہ جو 8 ارب انسانوں کی دنیا ہے، اس میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں. ان مسلمانوں میں ہماری شناخت کیا ہے؟ حسین ابن علی. ایسا ہی یہ جو ہماری شناخت ہے یہی ہماری قیمت ہے. یہ جو ہماری قیمت ہے یہ کوئی چھوٹی قیمت نہیں ہے. فرق ہے معرفت میں. معرفت جس کی زیادہ ہے اس کی نگاہ میں اس شناخت کی قیمت بھی اسی حساب سے زیادہ ہے، اور جس کی معرفت کم ہے اس کی نگاہ میں قیمت بھی اسی حساب سے کم ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص یہاں پر آتا ہے، اپنے دین، اپنے آئین، اپنے کلچر، اپنی تہذیب، اپنے عقائد، اپنے ان رسومات اور اپنے تمام امور سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس کی معرفت بہت ہی کمزور تھی. یہاں پر آنے کے بعد اس مادی رشتے نے اس معرفت کو مزید کمزور کیا. اب پہلے کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوا، اب وہ نہیں پڑھتا. پہلے کبھی کبھی آزاداری نہیں جاتا تھا، اب وہ بھی نہیں جاتا. لیکن بعض لوگ نہیں اپنے منہ سے نکلتے یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر آنے کے بعد انہیں چیلنجز کا احساس ہوتا ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ بھئی یہاں پر وہ دنیا کے لیے تو آئے تھے لیکن دنیا کی وہ قیمت نہیں ہے جس کے لیے وہ اپنی آخرت کا سودا کرے. اس لیے یہاں پر آنے کے بعد پھر اپنی جان لگاتے ہیں، اپنا مال قربان کرتے ہیں بچوں کو بچانے کے لیے، بیوی کو بچانے کے لیے، خاندان کو بچانے کے لیے، کمیونٹی کو بچانے کے لیے، انحراف سے محفوظ رکھنے کے لیے. نتیجتاً ایسا شخص اپنی اسی معرفت کی بنیاد پر جو وہاں پر تھی یہاں آ کر اس معرفت کو مضبوط کرتا ہے، اور اس مضبوط معرفت کی بنیاد پر خود منشأ خیر بنتا ہے، مبدأ خیر بنتا ہے، اور اس بندے کے ایک عمل کے نتیجے میں ایک بہت بڑی دنیا منقلب ہوتی ہے، آتی ہے، اس سینٹر سے، اس مرکز سے، اس مجموعے سے جڑ جاتی ہے. نتیجتاً انحراف سے بچتی ہے. اس شخص کی وہ تگڑی اور مضبوط معرفت باقی تمام لوگوں کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. آپ کے سامنے دیکھ لیں بہت سارے ایسے جو شاید اب عزاداری میں بھی نہ آتے ہیں، اور بہت سارے ایسے جن کے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. وہ جو ایمان میں مزید اضافہ ہوا ہے ان کی زندگی پاک ہے، ان کی خوراک پاک ہے، ان کے والدین پاک زندگی گزار چکے ہیں، لہذا ان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. یہاں پر آنے کے بعد بھی صرف مادی دنیا ہی ان کی نگاہ میں سب کچھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو یہاں پر کفر کے ماحول میں بھی دین کی ان بنیادوں پر عمل کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے. دنیا بھی ملتی ہے اور حسین بھی مل جاتا ہے. یہ کامیاب زندگی ہے، یہ کہ جس میں اللہ بھی ہو، رسول بھی ہو، قرآن بھی ہو، معنویت بھی ہو، اور دنیا کی عزت بھی ہو. یہ یاد رکھیں دنیا کے پیچھے جو لگتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کو خدا، رسول اور حسین مل جائے، لیکن جو خدا اور رسول کے پیچھے چلتا ہے اس کو دنیا ضرور ملتی ہے، وہ کبھی کبھی بھی نہیں ہوتا. اس کے معیارات
متعین کر لیں کہ ہماری زندگی کا معیار کیا ہے، کس معیار کے تحت ہم نے زندگی بسر کرنی ہے. ہماری شناخت ہمارے معیارات کے تعین میں مددگار ہے. ہماری شناخت کیا ہے؟ علی. ایسا ہے علی سے بڑھ کر نورانی کوئی وجود ہے جو انسان کو ہر لحاظ سے طاقت فراہم کرے؟ علی کی انرجی، حسین کی طاقت. جب میں آپ کہتے ہیں نا آپس میں یا علی یا حسین، ہم اپنے اندر ایک انرجی فیل کرتے ہیں، ایک طاقت فیل کرتے ہیں، ایک معنویت فیل کرتے ہیں. چونکہ یہ طاقت ہے، انرجی ہے، ایمان ہے. لہذا اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں اور آہستہ آہستہ ان کی مقدار بڑھتی چلی جائے، جیسے کہ آپ بعضوں کا سپلیمنٹ کھاتے ہیں وٹامنس کی مختلف، تو وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ کو ہلاکت سے نکالے، اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو کمزوری سے نکالے اور طاقتور بنا دے. اب جب آپ نے توحید کو قبول کیا، رسالت کو قبول کیا، امامت کو قبول کیا، اب امام اور حجت خدا کے وجود کے ساتھ جتنا آپ جڑتے چلے جائیں گے اتنا آپ کی طاقت اور توانائی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور کربلا اس توانائی میں اضافے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ. اس لیے یہ یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں ہمیشہ، میرے نوجوان دوست بھی، جوان بھی، ہمارے بزرگ بھی، یہ بات یاد رکھیں کہ کربلا غیرت دیتی ہے. غیرت چھینتی نہیں ہے، غیرت عطا کرتی ہے. کربلا عزت دیتی ہے، عزت چھینتی نہیں ہے. کربلا کمزور کو طاقتور بنا دیتی ہے. کربلا بے نور انسان کو نورانیت عطا کرتی ہے. کربلا بے ایمان انسان کو نجات کے رستے پر گامزن کرتی ہے. کربلا اللہ کی رحمتوں سے مایوس انسان کو دوبارہ رحمت کے جاتے حق پر فائز کر کے لا کر گامزن کر کے اس کو رحمت حق تک پہنچانے کا سبب بنتی ہے. اس لیے کہ کربلا سراپا رحمت کا نام ہے. سراپا کربلا یعنی امام حسین. امام حسین اللہ کو ہم کہتے ہیں نا رحمان اور رحیم. رحمان اور رحیم دونوں رحمت ہے، ایک عام ہے ایک خاص ہے. لیکن اس رحمت کا جو سب سے بڑا مظہر ہے اس مظہر کا نام حسین ابن علی ہے. سب سے بڑے مظہر رحمت خدا کا نام حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی. اس لیے کوشش کریں کہ ان ایام میں اپنی زندگی میں ایک ایسی چینجنگ لے آئیں جو چینج پھر سارا سال آپ کی زندگیوں پر حاوی رہے. اس لیے کہ حسین ابن علی آپ کو مل گئے، حسین ابن علی آپ کے بچوں کو مل گئے، بچوں کو عادت دلوائے. یہ جو آپ کو موقع مل رہا ہے، اب یہ سینٹر بن رہا ہے، اس میں استقبال انہوں نے توسیع بھی کیا ہے، نئی بلڈنگ بھی لی ہے، خواتین نے، مردوں نے. پچھلی دفعہ جب میں رمضان مبارک میں حاضر ہوا تھا تو میں نے ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کا جذبہ دیکھا، جس جذبے کے ساتھ انہوں نے اس سینٹر کی تعمیر میں جو درجو حصہ لیا. یہ یاد رکھیں، یہ آپ نے ایک دفعہ ہو سکتا ہے اپنی ایک ماہ کی کمائی لگائی ہو، لیکن آپ کی وہ جو ابدی زندگی ہے اس ابدی زندگی میں اس ایک ماہ کی کمائی کا جو رول ہے وہ رول کوئی اور چیز ادا نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے امام حسین سے سودا کیا ہے. امام حسین سے. امام حسین وہ ہے جو ذرے کو بھی قبول کرتے ہیں. سامنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نگاہ میں ذرہ کیا ہے. اگر زرداری اور نواز شریف جیسے لوگ ہوں تو ان کی نگاہ میں 500 روپے بھی بہت بڑی چیز ہے، وہ آخری پائی تک ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر شخصیت سامنے نبی کی سیرت اور اسوہ پر عمل کرنے والی ہو تو پھر اس کی مثال علی بن ابی طالب کی ہے، اس کی مثال امام حسن مجتبیٰ کی ہے، اس کی مثال امام حسین کی ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کئی بار اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی جمع کی، اللہ کی راہ میں دے دیا، نئے سرے سے محنت شروع کر دی، زیرو سے. امام حسین علیہ السلام بھی ایسے، حضرت امیر المؤمنین بھی ایسے ہی کہ آپ مختلف جگہوں میں جاتے ہیں. آپ دیکھیں ایک
اقتصادی اور معیشت کا ویژن امیر المؤمنین کا مختلف جگہوں میں جاتے ہیں، غیر آباد زمینیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، صحرائیں ہیں، امام علی جاتے وہاں پر کنویں کھودتے اپنے ہاتھوں سے، پانی نکل آتا، اس غیر آباد زمین کو آباد کرتے، کھیتی باڑی کرتے، درخت لگاتے، فصلیں اگاتے، غیر آباد زمین آباد ہو گئی۔ اب آباد ہو گئی تو اس زمانے میں اس کی قیمت بن گئی، اب جب قیمت بن گئی تو غریبوں کو لا کے کہتے اب یہ تمہارا، اب میں جا رہا ہوں اگلی منزل کی طرف۔ ہمیشہ امام علی کی یہی روش رہی، جو کماتے دیتے۔ اور قرآن کریم میں وہ جو امام علی کے بڑے بڑے کارنامے ہیں وہ ایک طرف، امام علی کے چھوٹے سے قدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اہل بیت کے کہنا چاہیے، امام علی صرف نہیں، امام حسن بھی، امام حسین بھی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی، ان کے جو چھوٹے سے چھوٹے اعمال ہیں ان کی نگاہ میں اس کو بھی اللہ نے کتنا بڑا کیا۔ آپ یہ جو فضائل میں سنتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اطعام کرتی ہیں یہ شخصیات۔ اطعام کرتی ہیں کیا مطلب؟ کھلاتی ہیں۔ آپ یہ ایام ہے وہ کھلانے کے، کس کے نام پر؟ امام حسین کے نام پر۔ تو وہ اس زمانے میں یہ کام کرتے تھے۔ امام حسن اور امام حسین بیمار ہوئے اور اس بیماری کی وجہ سے والدین نے نیت کی، بچوں نے بھی ساتھ میں نیت کی، ٹھیک ہو جائے تو وہ کھانا کھلائیں گے غریبوں کو۔ ٹھیک ہو گئے بچے، اب 3 دن انہوں نے روزہ رکھا۔ یہ جو روزہ رکھا، انہوں نے نیت کی تھی روزہ رکھا، پہلے دن افطار کا موقع آیا، دوسرے دن افطار کا موقع آیا، تیسرے دن افطار کا موقع آیا۔ میں فضائل بیان نہیں کر رہا لیکن سربستہ صرف وہ حاصل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو 3 دن ان ہستیوں نے روزہ رکھا اور افطار کے موقع پر ایک دن اسیر آیا، دوسرے دن مسکین آیا، تیسرے دن یتیم آیا، اور سارا کھانا جو امیر المؤمنین کا تھا، حضرت زہرا کا تھا، امام حسن کا تھا، امام حسین کا تھا، وہ سارا مسکینوں، یتیموں اور فقیروں میں تقسیم کر دیا، اسیروں میں تقسیم کر دیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم شاید یہ سوچیں گے ان کے گھر میں دسترخوان پر ساری مرغم غذائیں جمع تھی، نہیں بھائی، امیر المؤمنین کا گھر ہی ہے، امیر المؤمنین کا دسترخوان ہے۔ اس دسترخوان میں آپ نے اس سے پہلے بھی سنا اور پڑھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھجور کے چند دانے ہوتے تھے، یا کوئی دہی ہوتی تھی، یا تھوڑا سا نمک ہوتا تھا، اس کے ساتھ جو کی روٹی ہوتی۔ جو کی روٹی کی قیمت کیا ہے؟ آج کے زمانے میں بھی اگر آپ جو کی روٹی کی قیمت کا اندازہ لگانا چاہیں تو سب سے سستی روٹی ہے۔ اس زمانے میں گندم کی روٹی مہنگی تھی اور جو کی روٹی سستی، چونکہ جو کی روٹی اتنا بنائی جا سکتی ہے، نہ کھائی جا سکتی ہے، مشکل ہے۔ اور امیر المؤمنین وہ ہیں جو اس کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، لیکن اس کائنات میں کم ترین پر گزارا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں شخصیت کا اثر، عظیم ترین ہستی، تمام چیزوں پر قادر ہستی، لیکن جو گزارا کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کم ترین، سب سے کم ترین کھانا یعنی جو کی روٹی۔ جب یہی جو کی روٹی، جو کم ترین کھانا، یہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں اور افطار پانی سے یا نمک سے کرنے کے بعد اگلے دن کا پھر روزہ رکھ لیتے ہیں، تو قرآن کی آیات اترتی ہیں مسلسل۔ سورہ دار کی آیات دیکھیں، 18 کے قریب آیات ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَأَسِيرًا وَيَتِيمًا۔ یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انما، یاد رکھو انما، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم اگر ان فقیر کو، یتیم کو، اسیر کو کھلاتے ہیں تو کیوں کھلاتے ہیں؟ نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، صرف اور صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ کچھ ہو، اللہ کے لیے۔ نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا کفورا، نہ ہمیں تم سے شکریہ کی توقع ہے۔ میں بعض اوقات جب کھانا بنا کے لاتا ہوں، سامنے کھانے والا شکریہ ادا نہیں کرتا تو میرے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، یار میں نے اتنی محنت سے کھانا بنایا تو شکریہ بھی نہیں کہا۔ ہوتا ہے جب آپ کہیں پر کوئی چندہ دیتے ہیں، آپ کا چندہ اگر بڑا ہو تو آپ کو بڑے شکریہ کی توقع ہوتی ہے، چھوٹا ہو تو چھوٹے شکریہ کی توقع ہوتی ہے، لیکن ہم نے کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے اللہ کی خاطر دیا ہے، لوجہ اللہ، اللہ کا چہرہ ہمارے سامنے، اللہ کا ارادہ ہمارے
اللہ کا حکم ہمارے سامنے ہے، اس لیے ہم نے اس کی وجہ سے یہ کیا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم، تم سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، تم سے ہمیں شکریہ کی توقع نہیں ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے اجر مانگتے ہیں نہ ہم تم سے شکریہ کا لفظ مانگتے ہیں. نہیں نہیں، شکریہ ادا نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمہارے ذرا احسان نہیں کیا، ہم نے اپنے رب سے سودا کیا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ اولیاء اس گھر کے اندر اس انداز میں اپنا سب کچھ جو کہ بظاہر نگاہ سے دیکھا جائے تو جو کی ہوتی ہے دیتے ہیں، تو اللہ کی نگاہ میں اس پاکیزہ نیت کی وجہ سے یہ جو چھوٹا سا عمل ہے، ہماری نگاہ میں چھوٹا سا عمل ہے جو کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں چونکہ اس کے پیچھے وہ پاکیزہ ترین نیت کا فرمان ہے، اس کی اس نیت کی وجہ سے یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ 18 آیتیں اللہ نازل کرتا ہے. 18 آیتیں. تو یہ صرف قصہ تو نہیں تھا قرآن کا میرے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے ہے کہ دیکھو جب کوئی کام کرو دو تو اللہ کو دو. جب اللہ کو دو گے تو مخلوق سے توقع کیوں؟ جب اللہ سے سودا کیا تو پھر مخلوق سے یہ توقع کیوں کہ میری یہ زیادہ عزت کرے اس لیے کہ میں نے زیادہ مدد کیا، میں نے پیسہ زیادہ دیا اس لیے میرا زیادہ نام بڑا لکھا جائے، میں نے زیادہ پیسے دیے اس لیے میرا نام سب سے اوپر لکھا جائے. نہیں، جب آپ نے حسین بن علی کو دیا، جب آپ نے امیر المؤمنین کو دیا، جب آپ نے اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کیا تو پھر ان سے بات کرو. ادھر نہیں، یہ کچھ بھی کر لے آپ کا اجر دینے کے قابل نہیں ہے، اور اگر کچھ ملنا ہے تو وہ وہاں سے ملنا ہے، اور جو وہاں سے ملے گا اس سے بڑھ کر اجر کائنات میں اور کوئی ہو نہیں سکتا. اس لیے کوشش کریں کہ ان ایام میں ان دوستوں نے اپنے وہ باکسز رکھے ہوئے ہیں، بندے رکھے ہوئے ہیں، جتنا ہو سکے. امیر امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرو جتنا تمہیں اس دنیا میں ضرورت ہے. یہاں پر اپنے آپ پر اتنا خرچ کرو جتنا تمہیں یہاں پر ضرورت ہے. مختلف جملے ہیں، صرف اتنا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے. اس انویسٹمنٹ پر توجہ دیں، اور جب حسین بن علی کے ان ایام میں کریں تو اس کی برکتیں بھی آپ دیکھیں، اس کی برکتیں بھی دیکھیں. ایک صرف واقعہ نقل کر کے میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں. ذرا اونچی آواز سے وعجل فرجہم کے ساتھ درود بھیجیے بر محمد والے. ذرا ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے سلوات بھیجیے بر عزیزان اکرام. ان مجالس میں آپ کی آمد صرف رونے کے لیے نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے دردوں کی دوا کے لیے ہونا چاہیے. درد صرف بدن کا نہیں ہوتا، درد روح کا ہوتا ہے. روح کا درد ہر درد سے زیادہ اہم درد ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب کی راحتی اور اطمینان کا سبب اللہ کی یاد کو قرار دیا ہے. اور اللہ کی یاد کا مطلب اہل بیت علیہ السلام کے رستے پر ان کا پرچم تھام کر چلنا ہے. اور جب ہم یہ چال چلن رکھیں تو اطمینان قلب خود بخود حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے تمام دردوں سے زیادہ اہم درد نافرمانیوں کا درد ہے، اللہ سے دوری کا درد ہے، اہل بیت سے دوری کا درد ہے، بے سکونی سب سے بڑا درد ہے. ان تمام دردوں کا علاج حسین بن علی، ان تمام دردوں کا علاج. اس لیے امام حسین علیہ السلام کے قبر اطہر کی جو مٹی ہے اس کو کیا کہا گیا؟ خاک شفا، تربت الشفا. یہ تربت الشفا مادہ ہے، مٹی ہے. یہ مٹی بدن کو ٹھیک کرنے کا سبب ہے، ذکر روح کو ٹھیک کرنے کا سبب ہے. چونکہ وہ خود ان کا ذکر شفا ہے. ان کا ذکر کیوں شفا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ سے متصل ہے. اور اس لیے ہم دعائے کمیل میں کہتے ہیں یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا. اے وہ ہستی جس کا ذکر، جس کا نام
دوا ہے اور جس کا ذکر شفا ہے. تو حسین ابن علی اس ہستی سے جڑی ہوئی ہستی ہے. اس ذکر کا مطلب وہ ذکر ہے. ادھر ذکر کریں گے یعنی اپنے اللہ کا ذکر کیا ہے, اور ادھر سے آپ اٹیچ ہو جائیں گے تو گویا وہ شفا آپ کو مل رہی ہے. ہمارے بہت بڑے مرجع تقریر ہیں ام حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے سرحانے کی طرف مسجد شہید مطہری میں ایک جگہ ایک کونے میں ان کو دفنایا گیا ہے علامہ طباطبائی کے ساتھ آیت اللہ سید احمد خنساری. ان کے بارے میں ہمارے استاد بتاتے تھے کہ ان کے پاس ان کے کچھ جاننے والے ہیں بڑے پاک پاس آئے, عرض کیا کہ آقا ہمارا خاندان آپ جانتے ہیں بہت ہی محترم خاندان ہے, لیکن ایک مشکل پیدا ہو گئی ہے. کہا کیا؟ کہا ہمارا ایک جوان ہے جو بڑا لاوالی ہے, نہیں آتا دین کی طرف, نہیں آتا اپنے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کی طرف, بے والی گری اور مختلف ایسے کام کرتا ہے جو ہماری اس خاندانی شرافت کے خلاف ہے. اب ہم پھنس گئے, بات مانتا نہیں ہے, ہم اس سے ناتعلقی کا اظہار کرے بھی تو فائدہ نہیں ہے, کیا کریں اس کے لیے؟ آپ کوئی نصیحت فرمائیں. انہوں نے کچھ دیر سر جھکایا, اس نے فرمایا کہ ایسے بچے کا علاج ممکن نہیں ہے, ایک ہی رستہ ہے, ایک ہی رستہ. وہ رستہ مشروط ہے. وہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام. اگر آپ کے اس جوان کے اندر نور کا کوئی ایک ذرہ موجود ہے تو اس نور کی وجہ سے امام حسین ہاتھ تھامیں گے. آپ نے ایک بیٹری دیکھی, بیٹری اگر ڈیڈ ہو جائے تو پھر چارج نہیں ہوگی, اس کو ڈیڈنس سے نکالنا پڑتا ہے. اندر اگر نور ہے تو وہ چارجیبل ہے, لیکن اگر اندر نور نہیں ہے تو چارجیبل بھی نہیں ہے. لہذا فرمایا کہ لے جاؤ کربلا. اگر کربلا میں امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی تو اس کے بعد لے آنا, میں اس کو نصیحت کروں گا. چلیں گے. ہمارے دو استاد بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے حال احوال پوچھنے کے بعد کہا کہ ہاں وہ تمہارے جوان کا کیا ہوا, پھر تم لائے نہیں میرے پاس, لے گئے تھے کربلا. کہا ہاں لے گئے تھے. کہا پھر اب لے آؤ, میں اس کو نصیحت کروں. جواب میں کہا کہ اب اس کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہا کہ ہم اس کو بڑی مشکل سے مجبور کر کے لے کر چلے گئے کربلا. جب کربلا پہنچے, ہوٹل میں رہے, وہ جاتا نہیں تھا حرم کی طرف, اس کو ہم نے زبردستی کی حرم کی طرف لے گئے. بین الحرمین پہنچے, جیسے ہی اس کی نگاہ گنبد حسین پر پڑی, جیسے ہی پڑی ایک دفعہ زمین پر بیٹھ گیا. پھر ہمارے ساتھ بینتے کانپتے درے حرم تک پہنچا, اور جب اس کی نگاہ قبر حسین پر پڑی تو وہیں پر بیٹھ کر زاروں قطار ہونے لگا, اور اس طرح کہا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو, اب میں جاؤں امام حسین مجھے چھوڑو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ گھنٹوں وہاں پر بیٹھا رہا, اور اس کے بعد جب امام حسین کی بارگاہ میں گیا تو ایسے لپٹ گیا زری ہے اقدس سے, گویا ایک لمبے عرصے کا پیاسا انسان پانی پر ڈوب پڑتا ہے. اور اس کے بعد ان کی زندگی چینج ہو گئی. اب ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہم سے زیادہ دین اور اپنے خدا اور اہل البیت کی طرف متوجہ ہے, اس لیے اس کو اب نصیحت کی ضرورت نہیں ہے, وہ اتنا پاکیزہ ہو چکا ہے. یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ حسین ابن علی سے. امام حسین کا دروازہ سب کے لیے, خطائیں سب سے ہوتی ہیں, لیکن حسین کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے, اور یہ رحمتوں کا دروازہ, اور خصوصاً محرم الحرام میں یہ رحمتوں کا دروازہ بہت زیادہ کھل جاتا ہے, بہت زیادہ کھل جاتا ہے. امام حسین اس وقت کربلا کی راہ میں, کربلا کے قریب ہے. کربلا پہنچتے ایک جگہ کوفے کا رستہ الگ ہو رہا ہے. وہاں پر تاریخ بتاتی ہے کہ حسین ابن علی رکے. جب رکے تو دوستوں نے محسوس کیا کہ کوئی خاص بات ہے. پتہ چلا کہ یہ رستہ کوفہ جا رہا ہے اور کوفے کی طرف سے کوئی آ رہا ہے. امام حسین رک گئے تاکہ وہ آئے, لیکن جب دیکھا اس شخص نے رستہ بدلا, کسی اور طرف سے آگے نکل گیا. امام حسین بیٹھے رہے, انتظار کرتے ہیں. کچھ دیر بعد دو افراد مکہ سے آئے, امام حسین کے پیچھے منزل آ رہے تھے, امام حسین سے ملنا چاہ رہے تھے. ان کی ملاقات ہوئی اس شخص کے ساتھ. انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ کوفہ سے آ رہے, کوفہ کی کیا خبر ہے؟ تو اس نے کہا کہ بڑی بری خبر ہے, میں امام حسین کے قافلے کی طرف اس لیے گیا نہیں
کہ کہیں ان کو بری خبر نہ سنانی پڑے. بعضوں کہتے ہیں ان کو لے کے آئے, بعضوں کہتے ہیں وہی 2 افراد آئے, سب کو یہ خبریں سننے کے بعد امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے. امام حسین نے ویلکم کہا اور اس کے بعد پوچھا کہ کوفہ کی کیا خبر ہے. انہوں نے جواباً کہا کہ مولا یہ آپ کے ساتھی جو ہیں, ان ساتھیوں اگر ممکن ہو تو ان ساتھیوں کو الگ کیجیے, آپ اکیلے میں سنیے, میں عرض کروں کہ کوفہ کی کیا خبر ہے. امام حسین اپنے ساتھیوں سے یہ چیز چھپاتے نہیں ہیں, لہذا امام حسین نے ایک عجیب جملہ فرمایا کہ یہ میرے سارے رازدار ساتھی ہیں, اس لیے کوئی چیز چھپانے والی نہیں ہے, جو ہے سب کے سامنے ہے. انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا, بولا جن لوگوں نے آپ کو بلایا تھا انہوں نے پیٹھ پھیر لیا ہے, جو انتظار میں تھے اب ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں آپ کے خلاف ہیں. کہا تمہیں کیا دیکھا؟ فرمایا ہم نے آپ کے بھائی کو دیکھا, آپ کا بھائی مسلم بن عقیل, جب ان کا استقبال ہوا تو سارا شہر ان کے استقبال کے لیے باہر آیا, لیکن آخری دنوں میں جو کچھ میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ مسجد کوفہ میں جب وہ نماز پڑھانے کے لیے آئے تو عشاء کے بعد ان کے پیچھے صف میں کوئی ایک بندہ بھی کھڑا نہیں. میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور کیا دیکھا؟ اور میں نے دیکھا جب آپ کا بھائی مسلم کوفہ کی گلیوں میں اکیلے پھر رہے تھے, جائے پناہ کی تلاش میں تھے, تو کوئی دروازہ ان پر کھل نہیں رہا. اور کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ جب ابن زیاد کے سپاہیوں نے آپ کے بھائی کو پکڑا تو جس انداز میں پکڑا انہیں گھسیٹتے ہوئے دارالامانہ کی طرف لے گئے, اور جب دارالامانہ پہنچے اور ان کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ اب میری زندگی کے آخری لمحات ہیں, تو انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ میری اس خواہش پر عمل کرو. آخری خواہش وہ کیا ہے؟ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی. ان کو اجازت ملی, انہوں نے نماز بڑی جلدی پڑھی. وہ جلدی کیوں پڑھی بتایا خود ہی کہ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں نے جلدی نماز پڑھی, لیکن پڑھی اس لیے کہ اللہ سے کہہ سکوں بار اللہ میری زندگی کی آخری نماز قبول کر. کہا 2 وصیتیں, ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ میرے مراہمین کو خبر کر دو 750 درہم مجھ پر دینار یا درہم قرض ہے وہ ادا کر دے. اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میں نے اپنے مولا حسین سے کہا تھا کہ کوفہ تیار ہے, آپ تشریف لائیے, لیکن ان کو اطلاع کر دو کہ کوفہ تیار نہیں ہے, کوفہ والے بے وفا ہے, کوفہ والوں نے پیچھ کر دیا ہے اور رخ آپ سے موڑ دیا ہے, اب کوفہ کی طرف رخ نہ کیجیے. اور اس کے بعد تم نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ دارالامانہ کی چھت پر آپ کے بھائی مسلم کو لے جایا گیا, اور جب تلوار اٹھی تو سر کٹ کر گر گیا اور بدن کو نیچے پھینکا گیا اور سر کو دارالامانہ کے دروازے کے ساتھ لچکایا گیا. جب میں شہر سے باہر آ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ کوفہ میں ابن زیاد کے سپاہی آپ کے بھائی کے لاشے کو پاؤں سے کسیٹ کر کوفہ کے گلیوں میں پھیلا رہے تھے تاکہ پتہ چلے کہ حسین کا جو بھی ساتھ دے گا اس کے ساتھ کیا کیا جائے. میں اچھا عجیب جملہ ہے, عجیب جملہ ہے, عجیب جملہ ہے, دردآور جملہ ہے کہ حضرت امام حسین نے رخ کیا اندرون خانہ کی طرف اور اپنی بہن زینب کو مخاطب فرمایا اور فرمایا بہن زینب مسلم کی بیٹی کو میرے پاس بھیجو. بیٹی آئی, جب بیٹی معصوم سی بچی ہے آئی, اپنی گود میں بٹھایا, آہستہ آہستہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے اور فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. بچی نے جب دیکھا کہ سر پر ہاتھ پھیرا جا رہا ہے, ذہین تھی, فوراً کہا کہ چچا جان کیا میں یتیم ہو گئی ہوں؟ جیسے ہی کہا یتیم ہو گئی ہوں تو مولا نے فرمایا نہیں بیٹی میں ہوں گا, میں حسین ہوں, تمہارے باپ نہیں ہے تو کیا ہوا, میں حسین ہوں
نگاہ اٹھتی ہے کربلا کی طرف اور حسین کی اپنی 4 سالہ بیٹی کی طرف، تو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں بیوی آپ کی قسمت کیا تھی اور حضرت مسلم کی بیٹی کی قسمت کیا تھی. وہاں پر حضرت مسلم کی بیٹی کو حسین جیسا باپ ملا اور سلیمان ملا، شفقت ملی. لیکن عصر عاشور کربلا کا عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب خیمے جل گئے تو ان جلتے ہوئے خیموں سے ننھی سی بچی نکلی، روتی جا رہی تھی، اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی تھی اور یہ آگ اس کو پریشان کر رہی تھی. بچی روتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی اور چیختے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی. میرا دل بڑا درد میں مبتلا ہوا. میں آیا بچی کو روک سکوں. بچی نے جب مجھے اپنے پیچھے آتے دیکھا خوف زدہ ہوئی اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھنے لگی. جب میں آگے سے آیا بچی کو روکا، بچی کے دامن کی آگ بجھانے کے بعد میں نے بچی کو دیکھا. چند چیزیں مجھے بڑی قلب میں مبتلا کرنے والی ہوئی. میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، اس کے رخسار کالے ہو چکے ہیں، اس کے کان کی نوک پھٹ چکی ہے، سر پہ مٹکا نہیں ہے اور کندھے اور سر زخمی ہے. میں نے پوچھا بیٹی کہ تمہارا سر اور کندھے زخمی کیوں ہیں؟ جواب میں کہا کہ اے شخص تو لگتا ہے ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہوں نے ہمیں مارا ہے. تو میں بتاؤں کہ میرے کندھے کیوں زخمی ہے؟ ان ظالموں نے ہماری چادریں اور مطبعے چھیننے چاہے اور نیزے کی انیاں استعمال کی، اس لیے بدن زخمی ہو گیا. میں نے پوچھا بیٹی تمہارے رخسار سیاہ کیوں ہوئے؟ کہا جب یہ ہم سے چیزیں چھین رہے تھے، میری گالیاں چھین رہے تھے، اس کو جب میں روکنا چاہا تو انہوں نے اتنے تماچے مارے کہ چہرہ سیاہ ہو. میں نے پوچھا بیٹی پھر تمہارے کان کی نوک کیوں پھٹی ہوئی ہے؟ کہا ان ظالموں نے میرے پاپا کی پگائی ہوئی بالیاں اس زور سے کھینچی کہ بالیاں ادھر آئیں لیکن کان کی نوک پھٹ گئی اور خون رستے لگا. میں نے پوچھا بیٹی تم بڑی مظلومہ ہو، تم ہو کون؟ کہا میں حسین کے سینے پر سونے والی حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ ہوں. میں نے پوچھا بیٹی کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس بچی نے عجیب جملہ کہا، ایسا جملہ جو آگ لگا دے دلوں میں. کیا کہا کہ ذرا مجھے بتاؤ نجف کا رستہ کس طرح ہے؟ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العاظم الجليل الأكرم يا الله ثبت ان بہتے ہوئے آنسو اور اشک آلود نگاہوں کے ساتھ چہرے آسمان کی طرف اٹھائیے اور ہاتھ مل کر کے قسمت اٹھائیے. یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو، عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بارگاہ اس عزاداری کو ہماری روحوں کے لیے شفا اور بدن کے لیے دوا قرار دے. بارگاہ آمین کی آواز اونچی رکھیں کیونکہ یہ دعائیں ہم سب کی دعائیں ہیں. اور جس مجلس اور محفل میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر ان بہتی ہوئی آنکھوں سے گرنے والے اشکوں کے نتیجے میں دعائیں ہر صورت میں قبول ہوتی ہیں. اس لیے دعاؤں کی قبولیت کے ان لمحات میں وہ بھی شب اول میں ضرور اونچی آواز سے کہیں تاکہ فرشتے سنیں. خدایا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما. خدایا ہمارے روحوں کی تربیت فرما. خدایا ہمارے باطن کو نورانی فرما. خدایا ہمیں جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. خدایا ہمیں دنیا میں گرفتار ہونے سے نجات عطا فرما. خدایا ہماری زندگی کو اخروی زندگی قرار دے.
خدایا ہمیں معرفت حسین اور معرفت کربلا عطا فرما، بارہا حسین کے رستے پر چلنا نصیب فرما، حسین کے رستے پر جو بھی دنیا والے چل رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ خدایا دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے، وقت کے فرعونوں، وقت کے یزیدوں، وقت کے نمرودوں پر حسینیوں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، اللہ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ رہبر عالم اسلام، مجتہدین اعظام، مراجع کرام، تمام خادمین ملت اور خادمین کربلا اور خادمین اسلام کی محافظت فرما۔ والا ہم سب کو حسینی بن کر جینا اور حسینی بن کر مرنا نصیب فرما۔ والا دنیا کو ہماری زندگی کا ہدف قرار نہ دے، والا آخرت کو ہماری زندگی کا ہدف قرار دے۔ قلب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ہم سے راضی فرما، امام زمان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اگر ہم مر بھی گئے تو ان کے ظہور کے موقع پر ان کے ساتھیوں میں ہمیں شمار کر کے زندہ فرما۔ اللہ اپنے وقت کی یزیدی قوتوں کی شناخت اور ان کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت کی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ ہمیں عبادات کی لذتوں سے آشنا فرما، ہمیں عزاداری کی لذتوں سے آشنا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے محبت اور مہر سے بھر دے، ہمارے دلوں کو قدورتوں سے پاک فرما، ایک دوسرے کے لیے ضد اور عداوت سے پاک فرما۔ حسین کو ہم سب کو جمع کرنے کا ذریعہ قرار دے، حسین کے پرچم تلے ہمیں متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اس ملک میں، ان شہروں میں جہاں جہاں ذکر حسین ہوتا ہے ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ ہوتا، ہم سب کو حقیقی ذکر حسینی کی توفیق عطا فرما۔ وہ ذکر حسین جس سے ہماری روح سرشار ہو، ہماری فکروں کو جلا ملے، ہمارے اعمال میں ایمان کی قوت پیدا ہو، اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرما۔ اس ذکر حسین کو ہماری مغفرت کا ذریعہ قرار دے، ان لمحات کو، ان سانسوں کو اپنی بارگاہ میں تسبیح شمار فرما۔ اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ان اذکار کے طفیل اولاد صالح و صالح نصیب فرما۔ جو پریشان حال ہے، ایک عرصے سے دربدر ہے، ان کی اس مشکل زندگی کو آسان فرما، ان سب کی مشکلات کو دور فرما۔ جو لوگ مریض ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل نصیب فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں سب کے دلوں میں جتنی بھی خواہشات اور شرعی حوائج ہیں ان سب کو قبول فرما۔ جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں ان سب کو بحق سید الشہداء قبول فرما۔ جو دعا ہمیں یاد نہیں رہی ان کو بھی قبول فرما۔ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ان خواتین کو کنیزان زینب بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو حسین اور زینب کی راہ کے راہی بننا نصیب فرما۔ ہماری ان عزاداریوں کو مزید فروغ عطا فرما اور ان عزاداریوں کے ذریعے سے کربلا کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن دوستوں اور عزیزوں نے بھی مراکز کی تعمیر میں حصہ جنہوں نے زیادہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ اور اس مرکز کو، مرکز ابو طالب کو، ابو طالب سینٹر کو ہندو کی رات جو کی ترقی عطا فرما اور اس قوم کے جوانوں، بچیوں کی تربیت کا ذریعہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ روشنی اور نور کا مرکز بننا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطاہرین۔ تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے پاک قلوب کے ساتھ اونچی آواز سے 3 بار واجب کرنے کے ساتھ درود بھیجیے بڑی بڑی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل